بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میری پیاری پیاری بہنوں، کیسی ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے کہ آپ سب لوگ بہت خوش ہوں گی، ٹھیک ٹھاک ہوں گی اور خیریت سے ہوں گی۔ اللہ پاک آپ سب لوگوں کو اسی طریقے سے ہمیشہ خوش رکھیں، اور اللہ تعالیٰ سے میری یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر انسان کی جائز دلی خواہشات کو پورا کریں، کبھی بھی کسی بھی بیٹی کو کسی مشکل میں نہ ڈالیں، کسی بھی انسان کو نہ ڈالیں، اور ہر ایک بیٹی کے نصیب بہت پیارے، بہت اچھے، بہت خوبصورت لکھ دیں۔ آمین ثم آمین۔ نصیب کا لکھا اٹل ہوتا ہے، وہ آپ کو ملنا ہی ملنا ہوتا ہے، وہ آپ تک پہنچنا ہی پہنچنا ہوتا ہے، پھر چاہے کتنے ہی رکاوٹیں کیوں نہ آ جائیں، پھر چاہے وہ آپ کی نظر میں کتنا ہی ناممکن کیوں نہ ہو۔ آج تک آپ کو جو بھی ملا ہے وہ سب نصیب کا ہی ملا ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ دعائیں نصیب بدل دیتی ہیں، حالانکہ دعائیں ایسے کام نہیں کرتی۔ اصل میں دعائیں بھی ہمیں نصیب سے ہی ملتی ہیں۔ ہم میں سے کوئی نہیں جانتا کہ نصیب میں آگے کیا لکھا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ نصیب میں وہ دعائیں ہی لکھی ہوں جو ہم مانگتے ہیں۔ اللہ کو تو ہمیشہ سے پتہ ہے کہ ہم نے زندگی کے کس موڑ پہ کون سی دعا اور کب دعا مانگنی ہے، تو اللہ کو نصیب بدلنے کی ضرورت نہیں پڑتی، کیونکہ اللہ نے پہلے سے وہ سب لکھ رکھا ہے جو ہم نے کرنا ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ دعا مانگنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، یا پھر یہ کہ جب اللہ کی مرضی سے ہی سب ہونا ہے تو پھر اللہ نے پھر دعائیں مانگنا کیوں سکھائیں۔ اللہ نے انسان کو فری ول ضرور دی ہے، لیکن اللہ تو یہ بھی جانتا ہے نا کہ اس فری ول کا استعمال کرتے ہوئے ہم کس چیز کا انتخاب کریں گے۔ ہم نے ہی انتخاب کرنا ہے کہ آگے ہم نے کیا کرنا ہے، لیکن اللہ تو سب جاننے والا ہے، تو اللہ کو یہ بھی پتہ ہے کہ ہم نے کسے چنا ہے اور کیوں چنا ہے، اس لیے اللہ کو مقدر بار بار بدلنا نہیں پڑتا۔ ہم زندگی بھر اسی پریشانی میں رہتے ہیں کہ اگر لوگوں نے فلاں چیز ہم سے چھین لی یا فلاں چیز ہم سے دور ہو گئی تو ہم کیا کریں گے۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ لوگ کیا کر سکتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں۔ اگر ہم دعائیں دل لگی سے مانگتے ہیں نا تو یہ بھی ہمارے مقدر کا حصہ ہوتی ہیں۔ اب آپ میں سے بہت سارے لوگ یہ بھی کہیں گے کہ آپ نے تو بہت ساری ویڈیوز میں یہ بھی کہا تھا کہ دعائیں مقدر بدل دیتی ہیں۔ یقیناً یہ بھی حقیقت ہے کسی حد تک۔ اب وہی بات آ گئی، سمجھنے والی بات تو یہ ہے کہ جو ہمارے نصیب میں لکھا ہے وہ ہمیں ملنا ہی ملنا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم دعا مانگنا ہی چھوڑ دیں، کیونکہ جو لکھا ہے وہی ملنا ہے، ہم کیوں دعا مانگیں؟ ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ کیا پتہ آپ کے مقدر میں، آپ کے نصیب میں اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہو کہ اگر ہم مانگیں گے تو ہی ملے گا، اگر ہم اس چیز کی جستجو کریں گے تو ہی ہمیں یہ ملے گی۔ تو یہ بھی تو حقیقت ہے نا کہ دعائیں مانگنے سے مقدر بھی بدل جایا کرتے ہیں، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ مقدر میں جو لکھا ہے وہ ملنا ہی ملنا ہے۔ دونوں حقیقتوں کے ساتھ ہی ہمیں اپنی خواہشات کا اظہار اپنے اللہ سے کرنا ہوتا ہے۔ زندگی کے کسی موڑ پہ اپنے اللہ سے مایوس نہیں ہونا ہوتا۔ زندگی تھوڑی مشکل ہے، لیکن اگر ہم دین اسلام پر اللہ سے محبت کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے ہوئے زندگی گزاریں گے تو زندگی بہت آسان ہو جائے گی۔ مشکلات ہمیں مشکلات نہیں لگیں گی۔ پتہ ہے آپ لوگوں نے کبھی اچھے اور نیک انسان دیکھے ہیں؟ ان کی زندگی میں بہت مشکلیں ہوتی ہیں، لیکن وہ شو نہیں کرواتے، ان کے فیس سے نہیں لگ رہا ہوتا کہ وہ کتنی مشکل میں ہیں، اور ریالٹی بھی یہی ہے کہ وہ فیل ہی نہیں کرتے، کیونکہ وہ اللہ سے جڑے ہوتے ہیں، انہیں کوئی پریشانی تنگ نہیں کرتی۔ ہمارے نظریے میں، ہمیں دیکھنے میں وہ بہت بڑی پریشانی ہوتی ہے، لیکن جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں نا، وہ صابر دل ہوتے ہیں، وہ صبر کرتے ہیں، انہیں کوئی مشکل ہی نہیں لگتی، کیونکہ انہیں اپنے اللہ سے محبت ہوتی ہے۔ اس قدر محبت ہوتی ہے کہ وہ ہر حالات میں خوش ہوتے ہیں۔ کتنے اچھے لوگ ہوتے ہیں۔ ہمیں بھی ان لوگوں جیسا بننا چاہیے، صبر کرنا چاہیے۔ جیسی بھی چیز مل رہی ہے، جو بھی حالات ہیں، ہر طرح سے اپنے اللہ سے جڑنا ہی جڑنا ہے۔ کوئی چیز نہیں ملی، کوئی انسان چھین لیا گیا ہے تو کیا ہوا؟ زندگی ہے، یہ عبادت کرنے کے لیے ہے، اللہ سے محبت کرنے کے لیے ہے، لوگوں کے لیے نہیں ہے یہ زندگی۔ میری دوستوں، میرے بھائیوں، جو بھی مجھے سن رہا ہو، کبھی کسی کی خاطر اپنے اللہ سے شکوہ نہ کریں۔ وہ ذات بہت رحیم ہے، ہماری سوچ سے بھی زیادہ۔ اگر محبت کرنی ہے، لگن کرنی ہے تو اللہ سے کریں، جو ہمیں سب کچھ دے سکتا ہے، جس نے ہمیں زندگی دی ہے۔
بہت شکریہ۔ ویڈیو میں اگر کوئی بات بری لگی ہو تو میں معذرت چاہتی ہوں۔ اللہ حافظ۔